ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 11۔ یوٹ اور ایمرے کافی دیر تک اپنی جگہ کھڑے سلگتی ہوئی بستی کو دیکھتے رہے۔ پھر ایمرے نے کہا، یوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں قریب چل کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ہماری مدد کا طالب ہو۔ بہرحال بستی میں رہنے والوں کے ساتھ جو واقعہ بھی پیش آیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ممکن ہے ان میں سے کچھ انسانوں کو ہماری ضرورت ہو۔ تو عظیم آقا چلتے ہیں، کیا ہم اس بارش سے گل جائیں گے؟ آؤ، ایمرے نے کہا اور دونوں بستی کی جانب چل پڑے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ یوٹ بھی کسی طرح ایمرے سے پیچھے نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے قد و قامت کی نسبت بہت پھرتیلا اور طاقتور آدمی تھا، اور اس کا اندازہ ایمرے کو تو خیر ہوگا ہی، لیکن اب فیروز کو بھی ہو چکا تھا۔ دونوں تیز رفتاری سے ڈھلانوں پر دوڑتے بالآخر اس تباہ شدہ بستی کے پاس پہنچ گئے۔ پہلے ہی ٹھوکر ایک انسانی جسم سے لگی تھی اور ایمرے رک گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر پڑی لاش کو بغور دیکھا۔ لاش کی پیشانی میں سوراخ تھا اور یہ گولی ہی کا سوراخ تھا۔ ایمرے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ یوٹ بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پوری بستی میں چکرانے لگے۔ بستی میں کسی زیرو کا پتہ نہیں تھا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، بچوں تک کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایمرے کے جبڑے مضبوطی سے بھیج گئے تھے اور یوٹ خاموشی سے ایک ایک لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس دوران نہ تو کوئی لفظ اپنے منہ سے ادا کیا تھا، نہ کسی خاص تاثر کا اظہار کیا تھا، بس خاموشی سے ایک ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ لاشوں کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر ایمرے نے غرائی آواز میں کہا، خدا کی قسم، جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو اسے کتے کی موت مارنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہوگا۔ عظیم آقا، یوں لگتا ہے جیسے یہاں کوئی زندہ انسان نہیں، بہت بڑی تباہی پھیلائی ہے، ہر زیرو کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں عظیم آقا، وہ دیکھو، وہ روشنی۔ یوٹ نے ایک جانب اشارہ کیا۔ روشنی بستی سے کافی فاصلے پر نظر آ رہی تھی، ایک مدھم سی روشنی جو لرز رہی تھی، ورنہ پوری بستی تاریکی تھی۔ یوٹ نے ایمرے کو اشارہ کیا اور دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ایک ایسی جگہ تھی جو پہاڑی کی بلندی پر کسی غار کے اندر بنائی گئی تھی۔ غار تک جانے کے لیے پتھر میں سیڑھیوں جیسی جگہ تراش لی گئی تھی اور اوپر جانے کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ یوٹ اور ایمرے ان سیڑھیوں کو عبور کرنے لگے، لیکن انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اس بات کے امکانات تھے کہ انہیں ان قاتلوں سے کوئی مل جائے، اور بہرحال یہ قاتل غیر مسلح نہیں تھے، نہ ہی یہ قتل و غارت گری بستیوں کے آپس کی چپلش کا شاخسانہ نظر آتی تھی، بلکہ انہیں نہایت جدید ہتھیاروں سے مارا گیا تھا۔ وہ لوگ اس غار تک پہنچ گئے جس سے یہ مدھم روشنی جھلک رہی تھی، اور پھر یوٹ ایمرے سے آگے آ گیا اور ایمرے سے پہلے غار میں داخل ہوا جس میں چراغ جل رہا تھا۔ فرش پر ایک انسانی جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس جسم کے قریب پہنچ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، کم از کم صحرائے اعظم افریقہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ گندمی رنگ کی چہرے کی مالک ایک بوڑھی عورت، جس کی عمر ان لوگوں کے اندازے کے مطابق 80 سال سے کسی طرح کم نہیں ہوگی، لیکن اس پر جھکنے کے بعد یوٹ بے اختیار بول اٹھا، عظیم آقا، یہ زندہ ہے۔ ایمرے بوڑھی عورت پر جھک گیا اور اس نے اس کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، وہ شاید بے ہوش اور اس کی سانسوں کی آمد و رفت معتدل تھی۔ ایمرے نے اس کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ یوٹ اس رہائش گاہ کی تلاشی لے رہا تھا۔ چند مٹی کے برتن، کھانے پینے کی کچھ اشیاء، اس کے علاوہ یہاں اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یوٹ واپس آ کر ایمرے کے نزدیک بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، عظیم آقا، اگر یہ عورت ہوش میں آ جائے تو ہمیں یہاں ہونے والی تباہی کی داستان سنا سکتی ہے۔ ایمرے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی ہے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کا سر ایمرے کے زانو پر رکھا ہوا تھا، لیکن نگاہوں کے سامنے یوٹ تھا۔ بوڑھی نے یوٹ کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ ساری بیگا کی پجاری خوش آمدید۔ یوٹ ہی نہیں، ایمرے کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ بوڑھی پھر بولی، اور وہ وقت آ گیا ہے جب تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر اچانک ہی بوڑھی کو احساس ہوا کہ کوئی اور انسانی جسم بھی اس کے قریب ہی موجود ہے۔ اس نے گردن کو ہلکی سی جنبش دی اور پلٹ کر ایمرے کو دیکھا اور ایک بار پھر مسکرا دی، اور سفید آقا تیرے ساتھ ہے۔ کہانی بن رہی ہے، کہانی بن رہی ہے۔ بوڑھی کے ان الفاظ ان دونوں ہی کے لیے باعث حیرت تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ ایمرے نے نرم لہجے میں کہا، عظیم عورت، کیا تیرے جسم کو نقصان پہنچا ہے؟ بوڑھی عورت بولی اور پھر اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار پھیل گئے۔ نہیں، میرے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ میری روح زخمی ہوئی ہے۔ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو، وہ سامنے پانی رکھا ہے، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو۔ یوٹ برق رفتاری سے پانی کے قریب پہنچا اور مٹی کے پیالے میں پانی لے کر بوڑھی کے قریب آ گیا۔ ایمرے نے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر بوڑھی کو پانی پلایا۔
بوڑھی نے آخری گونٹ حلق سے اتارا اور اس کے بعد گہری سانسیں لے کر اٹھ کھڑی۔ پھر اس نے کہا، سب کہانیاں ہوتی ہیں اور ستارے ان کہانیوں کے امین، لیکن کبھی کبھی ان کہانیوں میں ایسی دکھ بھری داستانیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان انہیں برداشت نہ کر پائے۔ علاشا اپنی زندگی کی مشکلات بھگتنے نکل کھڑی ہوئی ہے اور اب اسے طویل عمر مصیبت میں گزارنی ہوگی۔ نہ جانے وہ کیا مصیبتیں ہوں گی، جبکہ معصوم لڑکی ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایمرے خاموش نگاہوں سے بوڑھی کو دیکھنے لگا۔ پھر بوڑھی نے کہا، تم لوگ جیسے بھی یہاں آئے ہو، لیکن وقت تمہاری آمد کا منتظر تھا۔ ستارے تمہاری کہانی سنا چکے ہیں۔ کیا تم ستارہ شناس ہو؟ انسان اپنی عمر کا شناس نہیں ہوتا، بس اس تو ستاروں کا کھیل ہے۔ کبھی کبھی کچھ کہنے لگتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اور ستارے بہت پہلے یہ سب کچھ کہہ چکے تھے جو اب عملی شکل میں میرے سامنے آیا ہے۔ تم بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ ان بدبختوں نے مجھے دھکا دیا تھا اور میرا سر پتھریلی زمین سے ٹکرا گیا تھا۔ بوڑھی ہو چکی ہوں، ہوش و حواس پر قابو نہ پا سکی۔ وہ لوگ علاشا کو لے گئے۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ کاش علاشا ان تکلیفوں کا شکار نہ ہوتی۔ لیکن مقدر بدلنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو تقدیر ہوتی ہے، اور تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے ہوتا ہے۔ بھلا اسے کون ٹال سکتا ہے؟ کیا آپ ہمیں یہاں پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں عظیم خاتون؟ اب یہاں تمہیں کوئی زیرو نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جسے چاہتے تھے اسے لے گئے۔ اس بچی کی تقدیر میں یہ سب کچھ تھا، اور جب میں نے سردار زوما کو اس بارے میں بتایا تو زوما مجھ پر ناراض ہوا تھا، اور اس نے غصیلے لہجے میں کہا تھا، منحوس عورت، تیری زبان سے اس کے علاوہ اور کچھ سننے کو نہیں ملے گا۔ میں یہ بات جانتا تھا۔ پھر زوما نے مجھے بستی سے نکال دیا اور کہا کہ پہاڑوں میں بسیرا کروں، لیکن یہ جگہ تو میرے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہاں میرے اور ستاروں کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن علاشا اب میرے ساتھ نہیں۔ میں کیا کہوں؟ زندگی مجھے ممتا مل گئی تھی، لیکن ان بدبختوں نے مجھ سے میری ممتا بھی چھین لی۔ بوڑھی عورت کے حلق سے سسکیاں نکل گئی۔ ایمر اور یوٹ عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد یوٹ نے کہا، بزرگ عورت، اب جبکہ بستی کے سارے لوگ مر چکے ہیں اور پوری بستی لاشوں کے سوا اور کوئی منظر پیش نہیں کرتی، اور اس کی جھونپڑی جلا دی گئی ہے، تو کیا تمہارا رہنا یہاں مناسب ہوگا؟ نہیں، میں جانتی ہوں، میرا یہاں سے دانا پانی اٹھ چکا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میرا یہاں رکنا مناسب نہیں۔ اور سنو، خانقاہ کی دوسری طرف کا راستہ اختیار کرو۔ میں انہیں اپنی آنکھوں سے مردہ نہیں دیکھ سکتی جو میرے بچوں کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں۔ وہ لوگ تمام عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ نوجوان اور کنواری لڑکیاں ان کے پنجہ ستم میں گرفتار ہو گئی ہیں، اور اب ان کی تقدیر نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ وہ لوگ عورتوں کے سوداگر ہیں۔ وہ بستی پر حملہ آور ہوئے اور پوری بستی کو خاک و خون سے نہرا دیا۔ اس کے بعد بستی کے جھونپڑوں کو آگ لگا دی۔ یہ میرے بچے تھے۔ جب سردار زوما نے مجھے بستی سے نکال دیا تھا، وہ میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے، اور میں نے منع کرتی تھی کہ ضرورت سے زیادہ مجھے کچھ نہ دو، لیکن وہ مجھ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ البتہ وہ سردار زوما کے حکم سے انحراف ان لوگوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنے بچوں کی لاشوں کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے خانقاہ کے عقبی حصے سے باہر لے چلو، تمہارا شکریہ ادا کروں گی۔ بوڑھی عورت کو سہارا دے کر وہ لوگ سینوں سے اتار کر نیچے لائے۔ ایمرے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بوڑھی کے ساتھ آگے بڑھتے اس نے کہا، یوٹ، یہ بھی سیگال کے ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ عظیم آقا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ابھی اور کتنے لوگ اس کا شکار بنیں گے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں ہم کہ سیگال جب ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، ہم اپنی زندگی پر کھیل کر اس کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا عہد ہے۔ بوڑھی کی رفتار بہت سست تھی، اور وہ اسے لیے ہوئے آہستہ آہستہ فاصلہ طے کر کے آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں باقی لوگوں کا قیام تھا۔ وہاں موجود لوگوں کو اس بات کا شبہ بھی نہیں تھا کہ ان کی کہانی میں ایک اور کہانی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور ایک نیا اور عجیب و غریب کردار ان کے درمیان آ گیا ہے۔ بوڑھی کو ایک جگہ لٹانے کے بعد یوٹ نے اس سے کہا، بزرگ عورت، تیرا کوئی نام تو ہوگا؟ ہم تجھے مقدس بزرگ کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تیرا نام ہمارے علم میں آ جائے۔ کیا تم اپنا نام بتانا پسند کرے گی؟ بوڑھی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم مجھے گومی سیانا کے نام سے مخاطب کر سکتے ہو، اور یہی میرا نام ہے۔ میرے بچوں، تم تو یہی سوچ رہے ہوگے کہ ایک نیکی کرنے لگے تھے اور ایک مصیبت گلے لگا لائے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، میں کسی طور تمہارے لیے مصیبت نہیں بنوں گی، بلکہ ستاروں کی مدد سے تمہیں ایسی باتوں سے آگاہ کرتی رہوں گی جو تمہارے لیے بہتر ہوں گی۔ اور یہ بھی سنو، میری خوراک نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں لباس کے معاملے میں بھی قناعت پسند ہوں۔ بس بدن ڈھک جائے، مجھے اپنے لیے کارآمد پاؤ، تم مجھے اپنے ساتھ رکھنا، ورنہ جہاں تمہارا دل چاہے مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ ایمرے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، نہیں بزرگ گومی سیانا، ہم تمہیں نہایت خوش دلی سے اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ مت سوچنا کہ تم کسی طرح ہم پر بار بنو گی۔ ہمارے ساتھ اور بھی افراد ہیں جو اچھے لوگ ہیں،
اور تمہیں اپنے درمیان پا کر وہ حیران رہ جائیں گے، لیکن پھر تمہاری عزت کریں گے اور تمہیں ایک بزرگ عورت کا مقام دیں گے۔ بوڑھی نے سر آہ بھر کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگے۔ تب بوڑھی نے کہا، ہاں اب یہ تو بتا دو عظیم لوگوں کے، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ یہ تو ٹاری بیگا کا مقدس پجاری ہے اور تم؟ یہ سوال ایمرے سے کیا گیا تھا۔ ایمرے نے کہا، مقدس ماں تم مجھے ایمرے کہہ کر مخاطب کر سکتی ہو۔ تمہارا بہت شکریہ۔ اب باقی باتیں میں تم سے دن کی روشنی میں پوچھوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آرام کا وقت ہے۔ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ تم مجھ تک کیسے پہنچ گئے اور یہاں ان ویرانوں میں کیا کر رہے ہو۔ لیکن ایک سوال مجھے پریشان کرتا رہے گا بزرگ سیانہ، کیا تم نے مجھے ٹاری بیگا کا مقدس پجاری کہہ کر پکارا ہے؟ اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ چھوٹا قد، سیاہ روح اور چھوٹے بدن والا ٹاری بیگا کا پجاری ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نشاندہی کی گئی تھی مجھے کہ اس کے ساتھ ایک چمکدار رنگ کا نوجوان بھی ہوگا جو شیروں کا شیر ہے اور جس کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہے جو ٹاری بیگا کی تاریخ بنے گی۔ بس ستارے شرارتیں کرتے ہیں، کبھی کچھ بتا دیتے ہیں اور کبھی صرف آنکھیں نچاتے ہیں جیسے مذاق اڑا رہے ہوں۔ تو ٹھیک ہے، بعد کی باتیں بعد میں کی جائیں گی۔ اس نے اس انداز میں آنکھیں بند کر لی جیسے آگے کچھ نہ بولنا چاہتی ہو، لیکن یوٹ اور ایمرے کافی دیر تک اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر ایمرے یوٹ کو اشارہ کیا اور وہ وہاں سے کچھ دور جا کر بیٹھ گئے۔ ایمرے کہنے لگا، یوٹ، یہ ایک عجیب کہانی ہے اور یقیناً بوڑھی کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات وابستہ ہوں گے جو بڑی دلچسپی کا باعث ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے، کیا عظیم آقا مسٹر جیمز پیرے اور ان کے ساتھی کہیں یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ان کی مرضی کے بغیر ان کے درمیان ایک ایسے وجود کا اضافہ کر لیا ہے جو ضعیف بھی ہے اور کچھ نہ کرنے کے قابل؟ اگر ایسا ہوا تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ رب عظیم کی قسم، اگر انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایک کمزور وجود ہماری توجہ کا طالب ہے، اور اب گومی سیانہ کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ دے، ورنہ وہ لاغر عورت بے کسی کی موت مر جائے گی۔ اس کے پاس جینے کا اور کوئی سہارا نہیں۔ اور پھر حیرت تو یہ ہے کہ مجھے ٹاری بیگا کا پجاری کہتی ہے۔ عظیم آقا، یہ ایک اتنی حیرتناک بات ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ کیا ستارے کسی کو ایسی کہانی بھی سنا سکتے ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے، واقعی کیسی عجیب بات ہے۔ اب یہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ بھی آرام کریں، حالانکہ میرا ذہن ان جلی ہوئی لاشوں میں الجھا ہوا ہے جو بے گناہ انسانوں کی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جو اپنا سب کچھ کھو چکی ہیں اور اب نہ جانے کہاں در بدر پھر رہی ہوں گی۔ آہ یہ کمبخت سی گال، ایک بار، صرف ایک بار۔ ایمرے کسی خیال میں ڈوب گیا۔ اس کی نگاہیں ایلیما کو ان کے درمیان تلاش کرنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی اترنے لگی۔